راضی نامہ کرنے کے جھوٹ دعوے کیے گئے اور کہا گیا کہ فرحاد خود گھر آ جائے گا، لیکن وہ جھوٹ تھا۔ پھر ٹیلی فون آ رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے لیکن آپ اپنی پٹیشن واپس لے لیں، اور کہا کہ میں پوری اسلام آباد کی پولیس بین کر دوں گا اگر کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرتا۔ پنجاب حکومت کو یہ کہا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہ وہ فوری طور پر جو ٹریبیونلز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کرے، الیکشن ٹریبیونلز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑا اہم مقدمہ تھا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ایک تو نوجوان شاعر فرحاد احمد، اس کی بازیابی کا کیس تھا، اور جسٹس محسن اختر کیانی نے ٹائم دیا ہے 3-4 گھنٹوں کا سرکاری وکیل کو اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو کہ وہ جا کے سیکٹر کمانڈر ISI اسلام آباد اور جو DG ISI ہیں ان کا وہ بیان ریکارڈ کر کے لے کے آئے، وگرنہ انہوں نے کہا کہ میں آرڈر پاس کروں گا۔ اس مقدمے کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو الیکشن ٹریبیونل ہے اسلام آباد کا، انہوں نے طارق محمود جہانگیری نے تینوں جو حلقے ہیں اسلام آباد کے ان کو کھول دیا اور کہا ہے کہ اگلے ہفتے ان کی تاریخیں لگائی جائیں۔ برہمی کا اظہار کیا الیکشن کمیشن پر کہ وہ کیوں نہیں ایکسیس دے رہا امیدواروں کی، اور اس کے ساتھ ہی مصطفیٰ نواز کھوکھر جو آزاد امیدوار تھے 2 حلقوں سے اسلام آباد کے، ان سے کہا ہے کہ وہ بھی فارم 45 جو ان کے پاس ہے اس کو جمع کرائیں۔ جہانگیری صاحب نے کہا کہ ضرورت پڑی تو وہ فارم 45 کا فورنزک بھی کروائیں گے اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ میں اس کی بھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، لیکن جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے آ رہی ہے، جس میں پنجاب حکومت کو یہ کہا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہ وہ فوری طور پر جو ٹریبیونلز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کرے، الیکشن ٹریبیونلز، اور ججز کا نوٹیفیکیشن کرے، نہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ آرڈر پاس کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو میں بلاؤں گا عدالت میں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک جو وزیر اعلیٰ کی طرف سے درخواست تھی چیمبر میں ملنے کی، انہوں نے کہا کہ چیمبر میں کوئی ملاقات نہیں ہوگی، جس نے بھی ملاقات کرنی ہے وہ آ کے ملے، وہ آ کے عدالت میں بات کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر دوبارہ واپس چلتا ہوں۔ آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں بھی بڑے اہم مقدمات تھے، اور ایک مقدمہ اڈیالہ جیل میں جو صحافیوں کی رسائی، عمران خان کا جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس کے حوالے سے تھا۔ صحافیوں کو روک دیا گیا تھا، میں بھی ان میں شامل تھا، ہمیں بھی روک دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ علی حمزہ اور ثاقب بشیر 2 سینئر جرنلسٹ ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، ان کو بھی روک دیا گیا تھا۔ تو آج چیف جسٹس صاحب نے ہدایت کی، بڑی سخت ہدایت کی جیل حکام کو کہ آپ سارٹ آؤٹ کریں۔ ثاقب بشیر صاحب اور علی حمزہ کے معاملے میں فیاض بھی موجود تھے وہاں پر، کہ آپ سپرنٹنڈنٹ جیل اور سارے مل کر معاملہ طے کریں، اور میرا جو معاملہ تھا اس میں کیونکہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا آلریڈی، تو آج بہانہ بنایا جیل حکام نے آ کے کہ جی وہ یہ کسی چینل میں کام نہیں کرتے، اور یہ مین سٹریم کو نہیں، اور تو یوٹیوبر پھر یوٹیوبر ہیں یہ۔ تو جیسا نے کہا کہ ایک آرڈر ہے، آپ نے اس کو کمپلائی کرنا ہے، یو ہیو اینی ایشوز تو آپ آ کے اس کے خلاف درخواست دیں، لیکن آپ اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور اوپن کورٹ ہے تو اس میں جو بھی وہ آدمی جو رپورٹنگ کرتا ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ چیز رپورٹ کرے اور یہ نہ کرے۔ تو جیل حکام کو بہت زیادہ جو تکلیف تھی وہ یہ تھی کہ میں ایک یوٹیوبر ہوں اور میں آ کے پھر ایسی چیزیں رپورٹ کرتا ہوں جس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اگر عمران خان کی نقل و حرکت بتاتے ہیں، کیا کپڑے پہنے ہوئے، کیا کنڈکٹ تھا، کیسے بات کی، کیا ہوئی، اس کو اس کے کنٹیکسٹ میں بتاتے ہیں، کیونکہ ہم تو اپنے ٹکر کہیں نہیں بھیجتے اپروول کے لیے، ہم تو جو بھی خبر چلانی ہوتی ہے جو دیکھتے ہیں وہ آ کے خبر چلاتے ہیں، وہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ وہ ٹکر بنتے ہیں، گروپ میں بنتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، اپروو ہوتے ہیں، پھر ان کو جاری کیا جاتا ہے، اور خاص اگر آپ دیکھیں سارے چینلز پہ ایک ہی طرح کے ٹکر چل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ہے وہاں پہ۔ تو بہرحال آج ایک آرڈر آیا، اور پھر جج صاحب نے کہا کہ میں سب جانتا ہوں، آج میں اس پٹیشن کو ڈسپوز آف نہیں کر رہا، میں اس کو رکھ رہا ہوں، اور اگلے 2 ہفتے کے بعد پھر اس کی ہم تاریخ لگائیں گے، اور ان دا مین ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ آرڈر کس طرح کمپلائی نہیں ہوتا۔ تو بڑا ہی اس آزادی صحافت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج اسلام آباد کے چیف جسٹس عامر فاروق نے بڑا زبردست انہوں نے
فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ ایک کار کا ایکسیڈنٹ ہے 2 سال قبل، جس میں شاید کوئی لاہور ہائی کورٹ کے میں اس میں کچھ انوالو ہے، تو انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو بھی طلب کیا 2 دنوں کے بعد، اور کہا کہ میں پوری اسلام آباد کی پولیس بین کر دوں گا اگر کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرتا صرف اس لیے کسی ایکسیڈنٹ کی کہ اس میں کوئی لاہور ہائی کورٹ کی گاڑی انوالو ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ انوالو ہو، سپریم کورٹ انوالو ہو، لاہور ہائی کورٹ انوالو ہو، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، تو آپ انویسٹیگیشن کریں۔ 2 سال ہو گئے، آپ نے ابھی تک انویسٹیگیشن نہیں کمپلیٹ کی، تو یہ میں بالکل بین کر دوں گا۔ اور آئی جی کو انہوں نے کہا کہ وہ آئے اور آ کے بیان کرے، اور خاصا آج چیف جسٹس صاحب نے اس معاملے میں کہا کہ جو قانون ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اب جسٹس محسن اختر کیانی کا جو کیس انہوں نے سنا، اس پہ ہم آ جاتے ہیں۔ ایمان مزاری موجود تھی، فرحاد کی اہلیہ کی وکیل، اور بھی بہت سارے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا عدالت کو کہ راضی نامہ کرنے کے جھوٹ دعوے کیے گئے، اور کہا گیا کہ فرحاد خود گھر آ جائے گا، لیکن وہ جھوٹ تھا۔ پھر ٹیلی فون آ رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے لیکن آپ اپنی پٹیشن واپس لے لیں، تو ڈرایا دھمکایا بھی جا رہا ہے اور جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اور یہ معاملہ اغوا برائے تاوان کا نہیں ہے، کیونکہ اگر اغوا برائے تاوان ہوتا تو پھر کوئی پیسے کی ڈیمانڈ ہوتی، یہ تو ایک جبری گمشدگی ہے۔ تو بہرحال جسٹس محسن اختر کیانی نے بڑے سخت ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر ایجنسیوں کو چاہیے کہ یہ بندہ چھوڑ دے، یہ بندہ چاہیے اپنے اوپر سے یہ ہٹوائیں لیبل جو ہے آپ نے لگوا لیا کہ آپ بندوں کو اغوا کرتے ہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو آپ رہا کریں۔ اور پھر تفتیشی افسر نے کہا جی آپ سارے ادارے، وہ جو گھمن صاحب ہیں غالباً ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ سارے ادارے کو تو برا نہیں کہہ سکتے۔ تو محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کوئی کسی کو برا نہیں کہہ رہا، ایک الزام ہے، اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، آپ اپنے اوپر سے لیبل ہٹوائیں، بندے کو چھوڑ دیں۔ اور اگر یہ پہلے تو لے کے آئیں، انہوں نے کہا کہ بیان لے کے آئیں 3 بجے تک، نہیں تو میں آرڈر کروں گا، میں سیکریٹری ڈیفنس کو بھی بلا سکتا ہوں اور میں وزیر اعظم کو بھی بلا لوں گا۔ اس کیس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، اور یہ جو جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے۔ تو اب پوری نظریں اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت پر، کہ لیٹ سی 3 بجے تک کیا ہوتا ہے، کیا سیکٹر کمانڈر کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے، کیا ڈی جی آئی ایس آئی سے رابطہ ہو پاتا ہے، اور اگر کوئی جج صاحب کو آرڈر پاس کرنا پڑتا ہے تو وہ کون سا آرڈر جو ہے وہ پاس کریں گے، کیا آرڈر پاس کریں گے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری جو الیکشن ٹریبیونل ہیں اسلام آباد کے 3 حلقوں کے لیے، انہوں نے آج الیکشن کمیشن کا جو وکیل ہے ان کو عدالت کو بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ای ایم ایس کے بارے میں انفارمیشن نہیں دے رہا، ریکارڈ نہیں دے رہا، تو جس پر جج صاحب نے کہا جہانگیری صاحب نے کہ وہ ان کو بلائیں، نوٹس کریں، اور اگر وہ نہیں کو آتا تو میں اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کروں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر سے بھی کہا کہ ان سے بھی آپ فارم لیں، ہم فورنزک کروائیں گے اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے۔ 18 دنوں کے اندر اندر فیصلہ ہونا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک کہ کوئی پیش رفت ہی نہیں ہوئی، کوئی ریکارڈ ہی نہیں ملا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے رجسٹرار کو یہ کہا عدالت کے عملے کو کہ نیکسٹ ویک مختلف دنوں میں یہ جو تینوں کیسز ہیں ان کو آپ لگا دیں، تینوں حلقوں کے، اور اس پہ ہم قانون کے مطابق بہت جلد فیصلہ کریں گے۔ تو جناب یہ ابھی تک کی صورتحال ہے، تو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔